ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ قبول اسلام سے قبل مکے میں کوئی شخص مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین و خوش پوشاک اور ناز و نعمت سے نہیں پالا تھا۔ ان کے والدین کو ان سے شدید محبت تھی، خصوصاً ان کی والدہ خناس بنت مالک نے اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر اپنے جگر گوشے کو بہت ناز و نعمت سے پالا تھا۔ وہ اپنے زمانہ کے لحاظ سے عمدہ پوشاک پہنتے اور لطیف سے لطیف خوشبو استعمال کرتے۔ وہ جس گلی سے گزرتے وہاں سے اٹھنے والی خوشبو اس بات کی گواہی دیتی کہ مصعب یہاں سے گزر گیا ہے۔ جو کپڑا ایک بار پہن لیتے دوبارہ پہننے کی نوبت نہ آتی کہ ان کے ہاں نت نئے کپڑوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ لیکن جب ان کے مشرف اسلام ہونے کی خبر ان کی والدہ اور ان کے اہل خاندان کو ہوئی تو پھر کیا تھا، ماں اور خاندان والوں کی ساری محبت نفرت میں بدل گئی، سارے ناز و نام ختم ہو گئے اور مجرم توحید کو مسائم و آلام کے حوالے کر دیا گیا۔ اہل خاندان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر مدینہ کی فضا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ قیمتی پوشاکیں پہننے والا ایک چھوٹی سی بوسیدہ چادر سے جسم ڈھانپے پھر رہا ہے۔ احد کے میدان میں جب داد شجاعت دینے کی باری آئی تو ایک بار پھر علم جہاد آپ کے ہاتھ میں تھا، اور اس علم جہاد کو اس انداز میں سر بلند رکھا کہ جب مشرکین کے ایک شاہ سوار ابن کمیہ نے تلوار کے وار سے آپ کا دائیں ہاتھ شہید کر دیا تو فوراً بائیں ہاتھ میں علم کو پکڑ لیا، اور پھر جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو دونوں بازوؤں کا حلقہ بنا کر پرچم کو تھام لیا اور اسے سرنگوں نہ ہونے دیا، اور جب دشمن کے نیزے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تو آپ کے بھائی نے جھنڈا سنبھال لیا۔ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس حال میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے تھے کہ ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر تھی۔ سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ بالآخر اسی حال میں دفن ہوئے کہ سر ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پہ گھاس پھوس ڈال دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اہل ایمان میں سے چند آدمی ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے جو عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ پھر لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تم کو مکہ میں دیکھا تھا جہاں تمہارا جیسا حسین و خوش پوشاک کوئی نہ تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ بے شک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں کامیاب رہو گے۔